بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی بہنوں، آج آپ کو عہد نامہ کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ عہد نامہ توحید الہی کا اقرار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے اقرار کیا، یا اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسے یوم میثاق کہتے ہیں۔ بھائیو بہنوں، عہد نامہ کے کچھ اسناد حسب ذیل ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح شام اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کرو؟ عرض کیا گیا، کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر صبح اور شام اس عہد نامہ کو پڑھے گا، ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش معلیٰ کے نیچے رکھ دے گا، اور بروز قیامت منادی ندا کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر کبیر۔ ایک دوسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو ابن ابی شیبہ اور حاتم اور طبرانی اور حاکم نے تبصیح اور ابن مردویہ نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، جس شخص کا میرے پاس عہد ہو وہ کھڑا ہو جائے، تو سوائے اس دعا یعنی عہد نامہ کہ کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ تیسری روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے سلام کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، ایک فرشتہ اس کو کاغذ پر لکھ کر مہر لگا کر دے گا۔ جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ فرشتہ وہ نوشتہ لائے گا اور ندا کرے گا کہ عہد والے لوگ کہاں ہیں، حتیٰ کہ وہ عہد کیا ہوا ان کو دے دے گا۔ تو بھائیو بہنوں، آپ کو عہد نامہ کے بارے میں کچھ احادیث بھی بتا دی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو عہد نامہ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بھی سنیے اور کوشش کیجئے کہ عہد نامہ صبح اور شام کو پڑھا کریں، اور یہ بڑی ہی برکت والی چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی رسالت بیان کی گئی ہے۔ بھائیو بہنوں، چلیے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادات انت الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعہد الیک فی هذه الحیاة الدنیا واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی الی الشر وتبعدنی من الخیر وانی لا تاکل الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفی الی یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.